ارمان جیسے ہی انٹر ہوتا ہے عدیل کے روم میں، اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری ہوتی ہے۔ آسیہ تو ڈر جاتی ہے ارمان کا اتنا پروٹوکول دیکھ کر۔ عدیل کہتا ہے کہ بیٹا ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہے۔ وسیم اور زریون جو ہیں، زریون نے پہلے امریکہ میں شادی کر رکھی ہے، وہ لڑکی یہاں پر پہنچ چکی ہے، اس نے بہت زیادہ بطول کو ہرٹ کیا ہے، بطول کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور میری تو حالت یہ ہے۔ تو جو ہوتا ہے ارمان وہ کہتا ہے عدیل سے کہ انکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ میں سنبھال لوں گا، میں پتہ کرتا ہوں بطول کا کہ اس کی اب کیا کنڈیشن ہے۔ آسیہ تو اب اتنی شرمندہ ہوتی ہے، کسی ارمان کو آسیہ نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور عدیل جو ہوتا ہے وہ تو آسیہ کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن کو تم ڈائمنڈ سمجھ رہی تھی وہ تو کھوٹے سکے نکلے، اور تم نے جو کھیل کھیلا ہے وہ تو تمہارے سامنے آنا ہی تھا۔ آسیہ خود ہی مان جاتی ہے کہ میں نے بہت غلط کھیل کھیلا ہے راہا کے ساتھ، وہی میرے سامنے آیا ہے، میری بیٹی کی زندگی اجڑ گئی، ویران ہو گئی، اس سے اچھا ہوتا کہ میں راہا کو اس کے ساتھ شادی کرنے دیتی، مجھے کیا پتا تھا یہ جو اوپر سے دکھنے والا ہیرا ہے یہ اندر سے کوئلہ ہی نکلے گا۔ تو جو ہوتا ہے عدیل وہ کہتا ہے آسیہ سے کہ آسیہ جب کسی کا حق چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے یا اچھی چیز اپنے حصے میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، آپ آنکھوں میری سے اوجھل ہو جائیں، کیونکہ مجھے اب آپ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے میری بیٹی اتنا زیادہ بڑا دکھ اٹھا رہی ہے اور میں بھی آپ کی وجہ سے سفر کر رہا ہوں، تارا اور راہا کے ساتھ بھی غلط آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آسیہ جو ہوتی ہے وہ تو وہاں پر بہت زیادہ معافیاں تلافیاں مانگنی شروع کر دیتی ہے، لیکن عدیل کہتا ہے کہ فی الحال تو میں وسیم اور زریون سے نمٹ لوں، اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے، آپ کو بھی بالکل نہیں چھوڑوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، کچھ دن کی آپ یہاں مہمان ہیں تو آپ یہاں پر رہ سکتی ہیں، میں آپ کی طرح کم ظرف نہیں ہوں، آپ کا فیصلہ تب کروں گا جب سارے ثبوت سارا کچھ فائنل کر لوں گا۔ ارمان جیسے ہی آتا ہے تو ارمان کو جب ساری کے سارے پروف دیتا ہے عدیل تو ارمان جاتا ہے زریون کے پاس اور اسے کہتا ہے پولیس کو ساتھ لے جاتا ہے اور پولیس سے کہتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر لو۔ زریون ارمان کو دیکھ کر اس کے ساتھ پولیس دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ مکر جاتا ہے کہ اس نے کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن زریون جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زریون اس لڑکی کے پاس جاتا ہے، وہ لڑکی سارے ڈاکومنٹس دکھاتی ہے جو زریون وہاں پر نکاح بھی اس نے کیا تھا اور اس لڑکی کی ساری پراپرٹی بھی وہ اپنے نام پر کروا کر آ گیا تھا۔ جب آسیہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زریون ساری پراپرٹی بھی اس لڑکی کے نام پہ کروا کر آیا ہے تو اب آسیہ تو ڈر جاتی ہے، وہ اپنی پراپرٹی کی سنبھال کرتی ہے اور بطول کی ساری فائلیں چیک کرتی ہے تو کوئی فائل بھی جگہ پر نہیں ہوتی اور نہ ہی ملتی ہے۔ تو اب پتہ چل جاتا ہے آسیہ کو کہ صرف اور صرف ایک دھوکہ نہیں ہوا بلکہ دو دھوکے ہو چکے ہیں، زریون تو پراپرٹی بھی ساری ہتھیا چکا ہے، ہڑپ کر چکا ہے۔ تو ارمان کو جب وہ بتاتی ہے تو ارمان کہتا ہے کہ آپ کس منہ سے مجھے یہ بتا رہی ہیں، آپ نے تو زریون کو چھین کر اپنی بطول کے جھولی میں ساری خوشیاں ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اب جب آپ ناکام ہو گئی ہیں تو اب میری ہیلپ لینے کے لیے آ گئی ہیں۔ آسیہ کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کر دو۔ ارمان کہتا ہے کہ معافی تلافی تو بعد میں ہوگی، پہلے ان سے نمٹ لیں، بعد میں آپ کو بھی دیکھ لیں گے۔ آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔